شجاعت علی اپنی کرسی پر بیٹھا صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اب تک اس قسم کے معاملات میں کسی ایس پی کی حمایت حاصل رہی تھی۔ ایس پی بھی اس کی طرح جواں اور بلند حوصلہ افسر تھا۔ وہ اس جیسے مخلص اور جرت مند افسروں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ جرائم پیشہ افراد کی بہبودی کے لیے اگر کوئی چھوٹا پولیس افسر اپنے اختیارات سے تجاوز بھی کرتا تو اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ تاہم دیگر معاملات اور ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ان سے بڑی سختی سے باز پرس کی جاتی۔ ابھی حال ہی میں اس کے تھانے کے ایک سب انسپکٹر کو احکامات کی خلاف ورزی پر ڈی گریڈ کر کے ASI بنا دیا گیا تھا۔ ایس پی کے علاوہ شجاعت علی کو اوپر سے بھی کچھ حمایت حاصل تھی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ فرض شناس تھا۔ مجرموں کی سرکوبی کے لیے اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگانے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ انہیں ڈر اور بے خوف آدمی تھا۔ اس نے بعض ایسے کارنامے بھی انجام دیے تھے جن پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، مگر حقیقت کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ نوری خالد کے پیچھے لگ گیا تھا۔ ایس پی صاحب بھی جانتے تھے کہ نوری کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس کی رسائی بہت اوپر تک ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اور شجاعت علی اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ اس وقت تک اس پر براہ راست ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا جب تک اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل جائے۔ اس کیس میں اب تک 3 جانیں ضائع ہو چکی تھیں۔ گلفراز تو نشیبی علاقے میں اپنے ساتھی کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور اس کا ساتھی شہباز عامر پولیس کی حراست میں ہلاک ہوا تھا۔ اس تھانے کے انچارج شیخ مراد کے کہنے کے مطابق ٹیلی فون پر ڈاکے کی جھوٹی اطلاع دے کر اسے تھانے سے ہٹایا گیا تھا، اور پھر کسی جوان اور خوبصورت لڑکی نے تھانے میں آ کر حوالات میں بند شہباز عامر سے ملاقات کی تھی اور اسے زہریلا کیپسول دے کر چلی گئی تھی، جسے کھا کر شہباز عامر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں شجاعت علی کو یقین تھا کہ وہ شبینہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ شبینہ کی جرت مندی اور دیدہ دلیری میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ پولیس کو دھوکہ دے کر تھانے میں بند ایک قیدی کی موت کا سامان کر گئی تھی۔ اس کی دیدہ دلیری کا انداز اس بات سے بھی لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایس پی کے دفتر کے سامنے بھی موجود تھی اور شاید اسی کے انتظار میں وہاں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اسے دیکھ کر ہاتھ لہراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جرت مند ہونے کے ساتھ وہ چالاک اور ذہین بھی تھی۔ بڑی خوبصورتی سے اسے چکمہ دی گئی تھی اور وہ ایک بڑھیا کا تعاقب کرتا رہا تھا، لیکن شجاعت علی یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے کیوں آئی تھی۔ اگر کوئی شخص کسی معمولی سے جرم میں بھی ملوث ہو تو پولیس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شبینہ عورت ہوتے ہوئے بھی بڑی جرت مندی کا ثبوت دے رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آئی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی ہوگی کہ اگر پولیس کے ہاتھ آ گئی تو اسے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جائے گا، اور اس پر شہباز عامر کے قتل کے علاوہ دیگر کئی چارجز بھی لگائے جا سکتے تھے، لیکن شاید اسے ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے پولیس کا خوف نہیں تھا، اسے اپنے آپ پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکتی تھی۔ شجاعت علی کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ شبینہ گلفراز اور شہباز عامر کی ساتھی تھی، لیکن جب وہ لوگ شجاعت علی کو پستولوں کی زد میں نشیب سے اوپر لا رہے تھے تو شبینہ نے اپنے دوستوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے شجاعت علی کے ہاتھ میں چاقو تھما دیا تھا۔ شجاعت علی اگرچہ اس چاقو کو استعمال نہیں کر سکا تھا، لیکن شبینہ کی اس حرکت کی وجہ سے شجاعت کو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ شجاعت یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر داخل ہو کر سلوٹ کیا۔ شجاعت علی سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کے لیے فون ہے سر، SHO صاحب والے کمرے میں کانسٹیبل نے کہا۔ شجاعت علی اٹھ کر SHO کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ فون کا ریسیور میز پر الگ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں ریسیور پر جو نسوانی آواز سنائی دی وہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن جب اس نسوانی آواز نے اپنا تعارف کرایا تو شجاعت اچھل پڑا۔ وہ شبینہ تھی۔ شبینہ کا نام سنتے ہی سب انسپکٹر شجاعت علی اچھل پڑا۔ کیسی رہی یہ دوڑ؟ شبینہ کی کھنکتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ ٹیکسی کا اچھا خاصا بل بن گیا ہوگا، مجھے افسوس ہے تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اس بل کے لیے محکمے سے کلیم نہیں کرو گے۔ بل کی تو مجھے پرواہ نہیں، شجاعت علی نے کہا، لیکن اس باغ دوڑ کے رائے گاہ جانے کا افسوس ہے، مگر میں مایوس نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے اور تمہیں کہیں نہ کہیں تلاش کر ہی لوں گا۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ، شبینہ نے جواب دیا۔ نوری خالد بہت بڑی طاقت ہے، وہ بے حد خطرناک انسان ہے، اپنے مخالفین کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تمہارا نام اس کے مخالفین کی فہرست میں سب سے اوپر ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بچانے والا مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے، شجاعت علی نے جواب دیا۔
میں جانتا ہوں کہ آج صبح مجھ پر حملہ اس نے کروایا تھا، لیکن بچانے والے نے مجھے بچا لیا۔ گولیوں کی بارش میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا، شبینہ نے کہا۔ وہ تمہارے لیے صرف ایک وارننگ تھی۔ رائفل کا رخ ذرا سا نیچے کر دیا جاتا تو اس وقت تم بھی اپنے دوست حامد حسن کے ساتھ قبر میں لیٹے ہوتے۔ اور شجاعت علی چونک گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم… ہاں، اس کار میں بھی موجود تھی جس سے تم پر فائرنگ کی گئی تھی۔ شبینہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا تم میری ہمت کی داد نہیں دو گے کہ کل رات میں سب انسپکٹر شیخ مراد کو کس طرح بے وقوف بنا کر تھانے میں داخل ہو گئی تھی، اور میں نے حوالات میں بند شہباز عامر کو وہ کیپسول دے دیا تھا جسے کھا کر اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ تو کر لیا، لیکن پولیس کو نوری خالد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم کیا کر رہی ہو، شجاعت علی نے کہا۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے، اور وہ سزا بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ میں یہ عزم لے کر پولیس میں آیا تھا کہ نوری خالد جیسے جرائم پیشہ لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے، اور تم جیسے لوگوں کو بھی کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ میں تمہیں قانونی تحفظ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ نوری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تم نوری تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے، شبینہ نے جواب دیا۔ اس نے اپنے گرد اتنے مضبوط حصار قائم کر رکھے ہیں جنہیں پار کرنا تم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، شجاعت نے کہا، لیکن تم نے فون کیوں کیا تھا؟ تمہیں خبردار کرنے کے لیے، شبینہ نے جواب دیا۔ تمہارے لیے ایک تجویز ہے۔ اگر تم نوری خالد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دو تو وہ سب کچھ بھول جائے گا، اور تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تمہاری آنے والی 7 پشتے تک عیش کرتی رہیں گی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں دولت کے لالچ میں آ کر موت کے سوداگر کو کھلی چھٹی دے دوں گا، جو اب تک نہ جانے کتنے نوجوانوں کو ہیروئن کے زہر سے مفلوج کر چکا ہے اور کتنے گھروں کو اجاڑ چکا ہے؟ یہ موت کا فرشتہ دہشت گردی کے سہارے کب تک اپنے آپ کو بچائے رکھے گا؟ میں جب تک اسے قانون کے حوالے نہیں کر دوں گا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تم بڑے ضدی ہو، شبینہ نے کہا، اور تمہاری یہ ضدیں تمہیں لے ڈوبے گی۔ شجاعت نے کچھ کہنا چاہا، لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت ASI شاہد بھی آ چکا تھا۔ آج صبح انہیں عدالت میں پیش کیا تھا سر۔ 3 دن کا ریمانڈ لے لیا ہے، ASI شاہد نے بتایا۔ ان کے گھر والوں نے ضمانت داخل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عدالت نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ گڈ، شجاعت مسکرایا۔ ان پر اپنا کام جاری رکھو، کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے امید ہے یہ لڑکے کار چوروں کے کسی بڑے گروہ سے وابستہ ہیں۔ اس گروہ کا سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ میری مدد کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک کہہ دینا۔ آپ جیسے مہربان افسروں کے تجربات ہی سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے سر، شاہد نے کہا۔ گڈ، شجاعت علی بولا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس نے شاہد کے چہرے پر نظر جما دی۔ تم پولیس میں کیا مقصد لے کر آئے تھے؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ بعض لوگ صرف نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بعض لوگ کچھ کر دکھانے کا عزم لے کر آتے ہیں۔ یہاں 2 راستے بہت واضح ہیں۔ بڑے لوگوں کے سامنے جھک جائے اور جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی کر کے اپنے گھر میں دولت کے انبار لگاتا رہے اور زندگی آرام سے گزار دے، لیکن ایسے پولیس افسروں کو لوگ اچھی نگاہ سے نہیں جانتے۔ دنیا میں تو وہ وشرام اٹھاتے ہیں، لیکن اپنی عاقبت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ دوسرا راستہ کٹھن ہے، اور دراصل وہی ایک راستہ ایک ذمہ دار اور فرض شناس افسر کا راستہ ہے۔ جب کسی کو پولیس کی ملازمت کے لیے منتخب کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص پر مکمل اعتماد کر لیا گیا ہے۔ وہ عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہوتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے محافظ جاگ رہے ہیں، اور اگر یہ محافظ ہی لٹیرے بن جائیں تو عوام کا پرسان حال کون ہوگا؟ پولیس میں اچھے برے سبھی قسم کے لوگ شامل ہیں، لیکن عزت اور نیک نامی اسی میں ہے کہ اچھے کام کیے جائیں۔ جو کام ہمیں سونپا گیا ہے اسے ذمہ داری اور فرض شناسی سے انجام دیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ دولت میں بڑی کشش ہے، لیکن جو مزہ عزت سے حلال کمائی میں سوکھی روٹی میں ہے وہ حرام کی کمائی میں نہیں ہے۔ اس کانسٹیبل کے بارے میں جانتے ہو نا، جسے ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے کپڑے کے میلے سے تھیلے میں 17 لاکھ روپے کی رقم ملی تھی؟ وہ کانسٹیبل اپنی بیمار بچی کو لے کر اسپتال جا رہا تھا۔ اس کے گردے میں تکلیف تھی، اور چند روز پہلے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ گردہ نکال دینا پڑے گا یا اس کی جگہ نیا گردہ لگانا پڑے گا۔ اس کانسٹیبل کی بیمار بچی کی زندگی بچانے کے لیے رقم کی بہت ضرورت تھی، لیکن اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ اس نے وہ رقم DIG صاحب کے سامنے پیش کر دی، اور پھر مالک کو تلاش کر کے وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ یہ اس کی نیکی اور دیانتداری کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بچی کو شفا دے دی۔
جس ڈاکٹر نے اس کا گردہ نکال دینے کا مشورہ دیا تھا، اسی نے بتایا کہ گردہ تو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ 17 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اگر وہ لالچ میں آ کر اس رقم کو ہضم بھی کر لینا چاہتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا، لیکن شاید قدرت اس پر مہربان نہ ہوتی۔ شجاعت علی چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا، دیانت اور فرض شناسی کا صلہ ضرور ملتا ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ پولیس والے عوام کے محافظ ہیں، لٹیرے نہیں۔ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی حامد حسن کی مثال تمہارے سامنے ہے، اس نے فرض پر اپنی جان قربان کر دی، اسے ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا۔ یس سر، یہ ایسا ہی شاہد نے جواب دیا۔ اوکے ینگ مین، شجاعت علی کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ 8 بج رہے تھے، مجھے اپنا یہ چوکٹھا دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کے بعد میں گھر چلا جاؤں گا۔ SHO آئے ہیں تو انہیں بتا دینا۔ یس سر، SI شاہد نے جواب دیا۔ شجاعت نکلنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ SHO انسپکٹر دلاور پہنچ گیا۔ وہ دونوں برآمدے میں رک کر باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ سر، وہ سیلوٹ کرتے ہوئے بولا، ایمرجنسی سینٹر سے وائرلیس پر ابھی اطلاع ملی ہے کہ بلاک 2 میں نامعلوم دہشت گرد فائرنگ کر رہے ہیں۔ وہ انسپکٹر دلاور اچھل پڑا۔ شجاعت علی، شہر، رمضان، ہری اپ، آنن فانن میں 7 کانسٹیبل اسلحہ اٹھا کر باہر دوڑے۔ تھانے کے گیٹ کے باہر ایک موبائل وین کھڑی تھی۔ ASI شاہد اور مسلح کانسٹیبل وین کے پچھلے حصے میں لد گئے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور انسپکٹر دلاور اور شجاعت وین کے اگلے حصے کی طرف دوڑے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور وہ دونوں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وین ایک زوردار جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ وین کا ریڈیو آن تھا۔ ایمرجنسی سینٹر سے بار بار پیغام نشر ہو رہا تھا کہ متعلقہ تھانے کا عملہ فوراً جائے واردات پر پہنچے۔ انسپکٹر دلاور نے مائک اٹھا کر اپنی روانگی کی اطلاع دی اور مائک رکھ دیا۔ وہ آکسفورڈ چورنگی پر پہنچے تو فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ ڈرائیور نے وین کی رفتار تیز کر دی۔ فائرنگ کھیل کے ایک میدان میں ہو رہی تھی۔ کھیل کے میدان کے ساتھ ایک دینی مدرسہ تھا۔ میدان میں فلڈ لائٹس لگی ہوئی تھیں اور محلے کے لڑکے اور مدرسے کے بہت سے طالب علم میدان میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اس سرخ رنگ کی ایک کار مکانوں کی ایک تنگ سی گلی سے نکل کر وہاں آ گئی۔ اس کار میں 5 دہشت گرد تھے جنہوں نے میدان میں کھیلتے ہوئے لڑکوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں 2 طالب علم جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے تھے، باقی چیختے ہوئے بدحواسی میں پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ موبائل میدان کی دوسری طرف سے آئی تھی۔ پولیس کے جوانوں نے وین سے کود کر پوزیشن لے لی اور سرخ کار پر فائرنگ کھول دیا۔ دہشت گرد اب کار کی آڑ سے پولیس پر فائرنگ کرنے لگے۔ وہ فائرنگ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے گلی کے راستے فرار ہو رہے تھے۔ ایک دہشت گرد فرار ہوتے ہوئے کانسٹیبل کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ وہ چیخ کر گرا۔ شجاعت رائفل لے کر سرخ کار کی طرف دوڑا۔ گلی میں دوڑتے ہوئے دہشت گردوں نے اس پر فائرنگ کر دی۔ شجاعت نے کار کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ دہشت گرد اب بھی فائرنگ کر رہے تھے۔ شجاعت نے بھی کار کے پیچھے سے فائر کھول دیا۔ ایک دہشت گرد چیخ کر گرا، گولی اس کی ران میں لگی تھی۔ باقی 3 دہشت گرد گلی کی دوسری طرف بھاگ نکلے۔ شجاعت کار کے پیچھے سے اٹھ کر دوڑتا ہوا زخمی دہشت گرد کے قریب پہنچ گیا جو اپنی گری ہوئی رائفل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شجاعت نے اپنی رائفل کی نالی اس کی کھوپڑی سے لگا دی۔ اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش مت کرنا، کھوپڑی اڑا دوں گا، شجاعت گھبرایا۔ انسپکٹر دلاور اور دوسرے پولیس آفیسر بھی وہاں پہنچ گئے۔ ایک کانسٹیبل وہیں رک گیا اور باقی انسپکٹر دلاور کے ساتھ گلی میں دوڑتے چلے گئے۔ دیر تک گلیوں میں فائرنگ ہوتی رہی۔ وہ تینوں دہشت گرد تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلیوں میں فرار ہو گئے تھے۔ پولیس والوں نے واپس آ کر میدان کے ارد گرد پوزیشن سنبھال لی۔ موبائل پر کنٹرول روم سے وائرلیس پر رابطہ قائم کر کے ایمبولینس بھیجنے کے لیے کہا گیا۔ زخمی دہشت گرد کو باندھ کر موبائل میں ڈال دیا گیا اور انسپکٹر دلاور اور شجاعت علی دہشت گردوں کے ہاتھوں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کا جائزہ لینے لگے۔ پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے دہشت گرد کے لباس کی تلاشی لے کر شجاعت نے ہر چیز اپنے قبضے میں لے لی اور موبائل میں گھس کر زخمی دہشت گرد کی تلاشی لینے لگا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے جینز اور کالی شرٹ پہن رکھی تھی۔ گولی اس کے سر پر لگی تھی جس سے اس کا کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ زخمی ہونے والا دہشت گرد بھی تقریباً اسی عمر کا تھا۔ اس نے بھی جینز کی پتلون اور کالے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آدھے گھنٹے میں 2 ایمبولینس گاڑیاں اور پولیس کی 2 اور موبائلز پہنچ گئیں۔ جہاں بحق ہونے والوں اور زخمیوں کو ایمبولینس میں ڈال کر پولیس کی کڑی نگرانی میں اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ SI شاہد اور شجاعت بھی ایمبولینس کے ساتھ جانے والی ایک موبائل میں بیٹھ گئے، جبکہ انسپکٹر دلاور دوسرے عملے کے ساتھ جائے واردات پر رک گیا تھا۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک تھی جنہیں اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔
جبکہ باقی زخمیوں کو مرہم پٹی کے بعد فارغ کر دیا گیا تھا۔ زخمی دہشت گرد کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اس کی ٹانگ سے آپریشن کے ذریعے گولی نکالی گئی اور وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ کمرے کے سامنے 2 مسلح پولیس والے موجود تھے، جبکہ شجاعت علی، ASI شاہد اور میڈیکل لیگل آفیسر کمرے کے اندر بیٹھے دہشت گرد کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دہشت گرد کو رات 11:30 بجے ہوش آ سکا تھا اور وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بیان دینے کے قابل ہو سکا۔ اس کا نام کاشف تھا اور وہ ایک مقامی کالج کا 2nd ایئر کا طالب علم تھا۔ وہ کوئی بیان دینے کے بجائے پولیس کو برے نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ ASI شاہد نے اسے گرم جوشی دکھانے کی کوشش کی تو شجاعت نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں شاید، وہ بولا، تم نے دیکھا تھا ان لوگوں نے کس سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم اور بے گناہ لوگوں پر گولیاں برسائی تھیں۔ خوشیوں میں کھیلتے ہوئے ان معصوم لڑکوں کو خاک و خون میں لٹا دیا تھا۔ اس کی اپنی عمر ابھی پڑھنے اور کھیلنے کودنے کی ہے، لیکن یہ کس مہارت سے آٹومیٹک رائفل چلا رہا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو دہشت گردی کی مکمل تربیت دے کر میدان میں اتارا گیا تھا۔ یہ اس طرح زبان نہیں کھولے گا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں بھی خاص طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ طریقہ میں جانتا ہوں۔ اسے آج رات اسپتال کی اس آرام دہ بستر پر آرام کرنے دو۔ اس کی کہانی کل سنیں گے اطمینان سے۔ وہ تھانے واپس آ گئے۔ اسپتال کے اس کمرے کے گرد سخت پہرا لگا دیا گیا۔ 2 مسلح کانسٹیبل کمرے کے اندر بھی تعینات کر دیے گئے اور انہیں سختی سے ہدایت کر دی گئی کہ کسی کو اس کمرے کی طرف آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تھانے میں 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد شجاعت گھر پہنچا تو رات کا 1 بجنے والا تھا۔ اس نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی بہن سلطانہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ والدہ سائرہ کے گھر رہ گئی ہیں۔ شجاعت علی نے لباس تبدیل کیا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تک سلطانہ سے باتیں کرتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر دیر تک بیٹھا ان دہشت گردوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ نوعمر لڑکے تھے، کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ان کے ہاتھوں سے کتابیں چھین کر رائفلیں تھما دی گئی تھیں اور وہ بڑی بے رحمی سے بے گناہ شہریوں کی زندگیوں سے کھیل رہے تھے۔ وہ غیر ملکی نہیں تھے، اسی ملک کے باشندے تھے، اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی زمین کی مٹی سے جنم لیا تھا اور وہ اس سرزمین کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کے سینے پر اس کے فرزندوں کا لہو بہا رہے تھے۔ شجاعت اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سب کچھ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، کوئی خفیہ طاقت تھی جو انہیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے وہ چہرے بے نقاب کرنے تھے جو ان نوجوانوں کو آگ اور خون کا کھیل کھیلنے پر اکسا رہے تھے۔ وہ رات کو اگرچہ دیر سے سویا تھا، لیکن حسب عادت اس کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی۔ سلطانہ اس سے پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ راہدری میں قدموں کی آواز سن کر شجاعت علی نے کہا کہ وہ ملازم ہوگا۔ اس نے ملازم کا نام لے کر آواز دی تو چند سیکنڈز بعد ہی دروازہ کھل گیا اور سلطانہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھی۔ ارے بھائی جان، وہ اس طرف دیکھتے ہوئے بولی، رات کو آپ دہشت گردوں کے بارے میں باتیں تو کرتے رہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ لاؤ اخبار مجھے دو اور تم میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ شجاعت علی نے کہتے ہوئے اخبار اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔